میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اپنے پردادا حضرت مولانا ابو الوفا فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے آتی ہے صدا زندہ باد، اہل سنت کی جماعت کا وفا زندہ باد۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبا مدینے میں لے چل کسی بہانے سے، ہماری خاک تو لگ جائے گی ٹھکانے سے، یہ عزم لے کے چلا ہوں غریب خانے سے، جھکاؤں سر کو اٹھاؤں نہ آستانے سے، تمہارے فضل و کرم کی پناہ میں آ کر قدم قدم پہ میں ٹکرا گیا ہوں زمانے سے، ہزار پیچ و خم کربلا سے گزرا ہوں، یزید بن کے جو گزرا، یزید بن کے جو اٹھا کوئی زمانے سے، حسین ابن علی نے بتا دیا ہم کو فروغ دین کا ملتا ہے سر کٹانے سے، اسے تو اہل محبت ہی جانتے ہیں وفا، اسے تو اہل محبت ہی جانتے ہیں وفا، ہمارے سر کو جو نسبت ہے آستانے سے۔ سبحان اللہ۔ اور درود شریف فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس سے ہم نے بات کیا۔ یقیناً جس سے اللہ تبارک و تعالی بات کرے، جس سے اللہ تبارک و تعالی کلام کرے، وہ بہت مبارک ہستی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم حیرت مت کرنا، حیران مت ہونا، کیونکہ ورفع بعضهم درجات، ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو ہم نے درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ درجات بلند کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی علم کی بنیاد پر درجات بلند ہو سکتا ہے، کسی کا اخلاق کی بنیاد پر درجات بلند ہو سکتے ہیں، کسی کا عبادت کی بنیاد پر درجات بلند ہو سکتے ہیں، لیکن دعویٰ ہے اگر کوئی شخص علم کی بنیاد پر فضیلت پا سکتا ہے، اگر کوئی شخص علم کی بنیاد پر افضل ہو سکتا ہے تو دعویٰ ہے، اگر علم کی بنیاد پر کوئی شخص افضل ہو سکتا ہے تو دعویٰ ہے علم کی بنیاد پر تمام کائنات میں سب سے افضل ہمارا نبی ہے۔ اگر بندگی کی بنیاد پر کوئی شخص افضل ہو سکتا ہے تو دعویٰ ہے ساری کائنات میں ہمارے نبی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو، اگر اس چیز کو دیکھیں گے، اگر کوئی شخص علم کی بنیاد پر بلند کیسے ہو سکتا ہے، علم کی بنیاد پر کسی کے درجات بلند کیسے ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے میرے مولا، تو زمین میں اپنا خلیفہ اس کو بنائے گا جو خونی ہوگا اور فسادی ہوگا۔ اگر آج ہم فرشتوں سے سوال کریں گے، اے فرشتوں، ہم تو تمہیں معصوم جانے، ہم تو تمہیں بے گناہ جانے، لیکن تم ہو کہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہی خونی کہہ رہے ہو، فسادی کہہ رہے ہو، تو فرشتے جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے غلط نہیں کہا۔ آج انسانی تو ہے کہ جو اس دنیا میں خون فساد مچا رہا ہے، آج انسانی تو ہے کہ اس دنیا کو جو جنگ کا میدان بنائے ہوئے ہے، لیکن میرے مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اے مطلب کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اے فرشتوں، اگر تمہیں اس دنیا میں اے فرشتوں، اگر تمہیں اس دنیا میں
یزید جیسے بدکار دکھ رہے ہیں. اے فرشتوں اگر تمہیں اس دنیا میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ جیسے بدکار دکھ رہے ہیں تو یاد رکھو کہ اسی دنیا میں میرے محبوب کا نام لینے والا صدیق اکبر بھی ہوگا، میرے محبوب کا نام لینے والا عثمان غنی بھی ہوگا، میرے محبوب کا نام لینے والا عمر فاروق اعظم بھی ہوگا، میرے محبوب کا نام لینے والا مولا کائنات بھی ہوگا. اے فرشتوں تمہیں اس دنیا میں خونی نظر آ رہے ہیں، صرف فسادی نظر آ رہے ہیں. تمہیں تمہاری آنکھیں اس دنیا میں یزید جیسے بدکار کو دیکھ رہی ہے، تمہاری آنکھیں اس دنیا میں عتبہ و شیبہ جیسے بدکار دکھ رہے ہیں، تمہیں اس دنیا میں یزید جیسے کافر فاسق دکھ رہے ہیں. تو یاد رکھو اسی دنیا میں صدیق اکبر بھی ہوگا، فاروق اعظم بھی ہوگا، مولا کائنات بھی ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر کیا ہوا کہ اللہ فرشتے مان گئے کہ اے مولا میں مان گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے کون سی چیز دی، کس چیز کو دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلی جو چیز دی ہے وہ علم دیا ہے. اور کس چیز کا علم دیا کہ تمام پوری قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنے والی ہیں ان سب کا عالم بنا دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اے فرشتوں اگر تمہیں اس دنیا میں فاسق و فاجر جیسے لوگ دکھ رہے ہیں، اگر تمہیں اس دنیا میں خونی دکھ رہے ہیں، فسادی دکھ رہے ہیں، تو بتاؤ اگر تم سچے ہو تو اپنی بات میں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا میرے مولا ہمیں نہیں معلوم. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم تم بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا میں تو ایک دن کا بچہ ہوں، میں تو ابھی بنایا گیا ہوں، مجھے کیسے ان سب چیزوں کے نام مجھے کیسے ان چیزوں کے نام پتہ ہو سکتے ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مولا یہ اس چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز اس جگہ پہ یہ پیدا ہوگی، اس جگہ پہ یہ چیز آئے گی، اس جگہ پہ یہ چیز آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں مان گئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں میرے مولا مان گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو کس بنیاد پر سجدہ کیا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ بے شک اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کسی بنیاد پر تو وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر سجدہ کیا. اور یہاں پر اگر آپ سوچئے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل مقابلہ نہ کر سکے، حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ حضرت میکائیل مقابلہ نہ کر سکے، حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ حضرت اسرافیل مقابلہ نہ کر سکے، تو ذرا سوچو کہ اس کا علم کا کیا عالم ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کا امام ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جو رحمت للعالمین ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جو شفیع المذنبین ہوگا، جو انیس الغریبین ہوگا، جو رحمت للعالمین ہوگا، جو راحت العاشقین ہوگا، جو مراد المشتاقین ہوگا، جس کے بارے میں اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، جس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ علامہ اقبال آپ جس کا علم سب سے زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے،
دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور علامہ اقبال سے پوچھا جائے کہ اے علامہ اقبال، آپ جس کا سب سے زیادہ علم ہے، آپ اس کے بارے میں اور کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں، اس کی شان میں اور کیا فرماتے ہیں؟ تو علامہ اقبال جواب دیتے ہیں، لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، سبحان اللہ، خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ سبحان اللہ۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے شہر کے بارے میں مولانا ابو الوفا فصیح غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینے کی گلی میں صبح کا عالم پسند آیا، سکوت سبز و گل گریہ شبنم پسند آیا۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں مولانا ابو الوفا فصیح فرماتے ہیں، حرم والو مبارک ہو دیار قدس میں رہنا، حرم والو مبارک ہو دیار قدس میں رہنا، مجھے لیکن دیار رحمت عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فصیحی کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جس کی رحمت للعالمینی پہ مولانا ابو الوفا فصیح غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ان کے علم کا کیا عالم ہوگا جس کا نام نامی اسم گرامی، جس کے نام کے بارے میں امیر خسرو فرماتے ہیں، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جس کا علم اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا زیادہ علم ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا جو حضرت آدم کا بھی امام ہوگا، حضرت موسیٰ کا بھی امام ہوگا، حضرت عیسیٰ کا بھی امام ہوگا، حضرت ابراہیم کا بھی امام ہوگا، حضرت اسحاق کا بھی امام ہوگا۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، منہن من کلم اللہ، اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جس سے ہم نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور حیران مت کرنا، حیران مت ہونا، چونکہ ان میں کوئی ایسا ہے جس کو ہم نے درجو بلند کیا۔